السلام علیکم ناظرین، پروگرام بے روزگاری تو دوسری طرف جو ہے وہ حکمران اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتقامی سیاست کا جو ہے وہ ایک نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف اظہار رائے پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت ایسی ہوتی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جمہوریت میں دبے پاؤں آمریت آ گئی ہے. کیا واقعی آمریت کی دھمک جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے؟ ان سب باتوں پر اظہار خیال کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دو معزز مہمان گرامی کو دعوت دی ہے. میرے پہلے مہمان گرامی جو ہیں وہ جانے پہچانے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں، اور میرے دوسرے مہمان گرامی جو ہیں وہ پروفیسر محمد طارق ملک صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بہت ہی بے باک انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورت سیاسی حال میں جو ہے وہ ایک طرف تو جو ہے وہ سیاسی انتشار ہے اور دوسری طرف انتقامی سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اظہار رائے پر بھی جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں اور اظہار رائے پر پابندی کیا یہ واقعی جمہوریت ہے؟ شکریہ شاہد حبیب صاحب، آپ نے بڑی تاریخی بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان سے آمریت بنیادی طور پہ ایک سوچ کا اور ایک طرز فکر کا نام ہے. وہ کبھی بھی سیاست سے بے دخل نہیں رہی ہے. 1954 میں سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اور پہلے سول بیوروکریسی تھی ملک غلام محمد کی صورت میں ہماری سیاست میں دخیل ہوئی، پھر میجر جنرل سکندر مرزا کی صورت میں فوجی بیوروکریسی جو ہے اس میں شامل ہوئی، پھر 1958 میں فوج جو ہے وہ جنرل ایوب خان کی شکل میں براہ راست ہمارے سیاسی معاملات میں دخیل ہو گئی، اور یہ سلسلہ پھر چلتے چلتے جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، اور اب ہم نام سنتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کا. تو یہ کسی نہ کسی صورت میں جو آمریت ہے سول بیوروکریسی کی اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی کی جو ہے وہ ہماری سیاست میں دخیل ہوتی رہی ہے، وہ کبھی اس سے باہر نہیں رہی. آج کی صورت آپ دیکھ لیجئے، 2016 میں نواز شریف کو -1 یعنی کرنے کے لیے سیاست سے جس طرح اداروں کو استعمال کیا گیا، پوری کوشش کرنے کے بعد ان کو ایک ایسے جرم میں سزا دے کر سیاست سے بے دخل کر دیا گیا، تایاد نااہل کر دیا گیا، جو کسی لحاظ سے بھی جرم نہیں بنتا تھا کہ وہ بیٹے کی تنخواہ کا آپ نے ذکر نہیں کیا اور وہ سارا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں اسی آمرانہ ذہنیت نے نون لیگ کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے وہ گل کھلائے کہ اللہ مان الحفیظ، اور پھر وہ عمران خان کو اقتدار میں لے آئے، اور ٹھیک 44 مہینوں کے اندر یعنی 3.5 سال کے اندر انہوں نے اس کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اور قومی اسمبلی میں جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی اور عمران خان آپس میں گتھا ہے. تو مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہو رہی. آپ نے -1 کا ذکر کیا، تو اس وقت عمران خان کو اور ان کی پی ٹی آئی وغیرہ کو پریشر کے اندر لا کے عمران خان کو -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی -1 جو ہے 2016 میں نواز شریف تھا، اس سے بیک پہ ہم چلے جائیں تو ضیاء الحق کے دور میں -1 ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک عرصے سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور مجھے بھی آنے والے دنوں میں کوئی اس میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے.
آزمایا ہوا جو کلیہ ہے پروفیسر محمد طارق صاحب، یہ جو آزمایا ہوا کلیہ ہے -1 کا، یہ تو چلیں وہ تو بات ہم پہلے بات کریں گے. بات پہلے جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو انتقامی سیاست اور اظہار رائے پر پابندی جو ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے؟ اور یہ جو کی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ دوسرے فارمولے آگے آئیں اور مزید سیاست جو ہے وہ اس کارنر پہ پہنچ جائے جہاں کہ آمریت کی دمک سنائی دے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اظہار رائے پر پابندی اور انتقامی سیاست، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اصولی طور پر تو اس کو ماضی کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بار بار یہی کام کوئی بھی حکومت ہو وہ آ کر یہی کام کرتی ہے کہ میڈیا پر پابندی لگا دیں، اظہار رائے پر پابندی لگا دیں، سیاستدانوں کو اتنا گندا کر دیں کہ جمہوریت جو ہے وہ داغدار نظر آنی شروع ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد سے ہم نے آج تک کوئی سبق نہیں سیکھا. بڑے ہی افسوس کے ساتھ تعلیمی نظام اپنا ہم نے برباد کر دیا. تعلیمی اداروں کے اندر جو کہ بیسیکلی جمہوریت کے بنیادی ٹول تھے یا بنیادی ستون تھے کہ جہاں سے لوگ جو ہے وہ جمہوریت کا درس لے کر نکلتے تھے، طلبہ یونین ہوتی تھی، طلبہ یونین کے ذریعے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک کو مہیا ہوتی تھی، وہ ادارے بند کر دیے گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حادثاتی لیڈر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. میں ان میں سے جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہاں سے ہی چلے ہیں. جو جمہوریت کا بنیادی درس ہے وہ تو انہوں نے کسی نے نہیں لیا. ان میں سے یہ سارے کے سارے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں. اور عمران خان ظاہر ہے اس وقت بڑا طوطی بول رہا ہے، بڑا چرچا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی جمہوری جدوجہد کیا ہے، اس نے جمہوریت کا درس کہاں سے لیا ہے، کہاں سے سیکھا ہے. میں مطلب ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید جیسے دانشور اگر کوئی بات اس کے بارے میں پروڈکشن دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے. ہمیں سامنے رکھ، کیونکہ ہمارے سامنے ہیں کہ لیڈر انہوں نے خود بنائے ہیں. یعنی ابھی سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے ایک ملالہ یوسفزئی کو کس انداز کے اندر سے اس ملک سے اٹھایا گیا اور کہاں پہنچایا گیا، اور آج لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ فیوچر کی کسی وقت بھی وہ پرائم منسٹر کے طور پہ آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، اور وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ان کے ادارے کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو ناکام کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہم اگر کسی چیز کو آزادی دیتے ہیں تو ہم اس قدر مادر پدر آزاد کر دیتے ہیں جس کو ہم اظہار رائے کہتے ہیں. اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اس پہ آپ اظہار رائے کریں. پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے، اسلام سب سے پہلے ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. اگر وہ یہود اور ہنود اور وہ نصارہ وہ سارے کے سارے اپنے ادیان پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتے اور بیٹھ کر وہ آپ کے لیے چیزیں بناتے ہیں اور آپ اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس میں ہماری عدلیہ جو بھی طاقتور ادارے ہیں، وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، وہ فوج کا ادارہ ہے. فوج ہمارا فخر ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کا وجود نہ ہوتا. اس لیے یہ ہم خود اپنے اداروں کو جو ہے وہ ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. عدلیہ اگر کوئی اچھے فیصلے کرتی ہے، کسی کو پسند ہے تو وہ اس کے نعرے مارتا ہے، کسی کو ناپسند ہے تو وہ پوری کی پوری عدلیہ کو ہی
یہ اظہار رائے ہے۔ جیسے کہ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی اور ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور عوام کو ان کا یعنی احترام کا جو ہے اور سیاسی قیادت کو بالخصوص مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے عدالت کی بات کرتے ہیں، عوام کے اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، تو پھر انہیں یہ حق حاصل ہے کہ جہاں وہ غلط ہوتا ہوا دیکھیں وہاں پہ وہ کم سے کم احتراماً جو ہے وہ تنقید کر سکتے ہیں، راہ کا تعین دے سکتے ہیں۔ ریاستی ادارے محترم ہیں لیکن مقدس گائے نہیں، یہاں بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں، غلط جو ہے وہ غلطیاں کی جاتی ہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ادارے واقعی مقدس گائے ہیں اور ان کو جو ہے آپ کوئی بھی انگلی کی اپنی ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے کوئی انگلی بھی آپ اس کی طرف نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو یہی حال ہوگا جو کل یا پرسوں یا گزشتہ ہوتا رہا ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کے نا 2 حصے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ کیا کوئی ادارہ مقدس گائے ہو سکتا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ کوئی ادارہ جو ہے جو ریاست کے نیچے آتا ہے، جو آئین کے نیچے آتا ہے، وہ مقدس گائے نہیں ہوتا۔ مقدس صرف ایک چیز ہو سکتی ہے اور وہ اس ملک کا دستور ہے اور وہ اس ملک کا دین ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس لیے اس کا آئین مقدس ہے اور دین اسلام جو ہے اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ باقی کوئی چیز مقدس نہیں ہے، یہ اس کا ایک جواب ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی آئین میں درج ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے عدلیہ اور فوج جو ہے وہ مقدس گائے ہو گئی، تو ان کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم پہلے حصے کی طرف جائیں کہ کیا مقدس ہونا چاہیے اور کیا مقدس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں آئین میں اس بات کو لانا پڑے گا کہ فوج اور عدلیہ مقدس گائے نہیں ہے، اور یہ ہمیں کون کہے گا؟ ہمارا آئین اور دستور کہے گا۔ تو پھر یہ چیز جو ہے آپ کی مصرف مال صاحب کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ محترم ہیں اور آئین میں ان کے احترام کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا گیا ہے، قانون ہم موجود ہیں اور جب تک وہ قوانین موجود ہیں ہمیں محتاط رہنا پڑے گا، اور اگر ہم محتاط نہیں رہتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر اس کی سزا اور جزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔